بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم ناظرین کرام، کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر قبلہ حضور مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ کے ایک تفصیلی خطاب سے چند سیکنڈوں کا کلپ کاٹ کر اس میں خیانت کر کے منظر عام پر لایا گیا، اور اس میں بہت سے شر پسند عناصر نے اس بات کو طول دے کر نہ آگے والی بات کو سنا نہ پیچھے والی بات کو سنا، تو عوام میں اس کو پھیلا دیا اور قبلہ حضور کنز العلماء پر گستاخی کا معاذ اللہ فتویٰ صادر کر دیا۔ اس سلسلہ میں تمام ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اس لفظ خطا اجتہادی سے گستاخی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، انشاءاللہ تعالی تفصیل کے ساتھ اس کا میں نشست وار وہ سارے حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اب ان لوگوں سے میں مخاطب ہوں کہ جو قبلہ کے ان لفظوں پر گستاخی کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر غیر نبی کی طرف خطا کی نسبت کی جائے تو یہ گستاخی بنتی ہے، تو اگر اللہ کے نبی کی طرف یہ خطا کی نسبت کی جائے تو کیا وہاں گستاخی نہیں بنتی؟ اب اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے اور عوام اہل سنت نے کرنا ہے اور اہل علم نے کرنا ہے۔ اس سلسلہ میں یہ میرے سامنے کتاب التوسل، یعنی اس کتاب کے اندر وسیلے کا شرعی تصور پیش کیا گیا۔ اس کے مصنف شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، اس کتاب کا صفحہ نمبر 160 ہے۔ اس مقام پر یہ لکھا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنانا۔ اس کے بعد یہ لکھا گیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے توسل کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں اور بعد از وصال ہر دور میں جاری و ساری رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں اور لغزشوں کی معافی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے توسل کرنا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام نے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے
اپنی خطا کی معافی کے لیے. اب یہ لفظ خطا حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت کی گئی، اور وقوع خطا کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ جب ان سے خطا ہو گئی تو انہوں نے اپنی خطا کی معافی کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو رب کریم کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کیا، اور رب رحیم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی بھول چوک کو معاف کر دیا. اب اس مقام پر جو آخری لفظ ہیں بھول چوک، اب اس میں بھی اہل سنت و جماعت نے احتیاط کے جو پہلو ہیں ان کو ملحوظ رکھنے کے لیے کہا کہ اللہ رب العزت کے انبیاء کرام کی طرف بھول چوک کی نسیان کی نسبت نہ کی جائے. تو یہاں پر تین باتیں، ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو خطا بیان کی گئی کہ ان سے خطا ہو گئی، ان سے بھول چوک ہو گئی. تو اب اگر غیر نبی کی طرف خطا کی نسبت کی جائے، حالانکہ غیر نبی اللہ کے مقربین محفوظ عن الخطا ہیں، محفوظ عن الخطا، اور اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں. تو اب اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف اور عظیم نبی حضرت ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف واضح طور پر یہاں پر جو ہے، حالانکہ اس مقام پر جو میں نے الفاظ پڑھے نہ یہ قرآنی آیات ہیں اور نہ یہ حدیث مصطفیٰ ہے، اب یہ یوں کہہ لیں کہ تمہیدی کلمات یعنی تبصرہ کیا گیا، اور تبصرے کے اندر یہ بات کو ذکر کیا گیا اور لکھا گیا کہ ان سے خطا ہو گئی. تو انہوں نے اپنی خطا کی معافی کے لیے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو وسیلہ بنایا. تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کو اور ان کی بھول چوک کو معاف کر دیا. تو محترم ناظرین کرام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف خطا کی نسبت کی گئی، اور ایسی خطا کی نسبت کی گئی کہ جس کا وقوع بھی مانا گیا، تو اب ایک طرف اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف خطا کی نسبت، ان کی ذات پر خطا کا اطلاق، تو یہاں پر جو خطبہ واعظین علماء کرام آج تک بول رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی، انہوں نے معافی مانگی، توبہ کی، تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی کی طرف خطا کی نسبت کی جا رہی ہے، اس میں کسی کو فتویٰ یاد نہیں آیا کہ اللہ کے نبی ہیں، کروڑوں ولی آ جائیں، غوث آ جائیں، قطب آ جائیں، ابدال آ جائیں اور ولیاء آ جائیں، کوئی بھی کبھی بھی اللہ کے نبی کے مقام سے آگے بڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے. نبی کی عبادت کا جو ایک دن اور ایک رات ہے، غیر نبی کبھی بھی اس مقام کو نہیں حاصل کر سکتا. تو اب جب اللہ کے نبی کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت کی گئی